بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا۔ یہ نہایت پرخلوص اور وفادار تھا۔ آپ نے اسے بلایا، فاخرہ لباس اور شاہانہ ساز و سامان سے لدا ایک اونٹ اس کے سپرد کیا اور ساتھ تاکید کی کہ اے میسرہ، جب مکہ سے باہر نکلو تو یہ اونٹ اور لباس فاخرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا۔ ان کو اس اونٹ پر بٹھا کر خود اس کی مہار پکڑ لینا۔ ان کو غلام تصور نہ کرنا بلکہ خود کو ان کا غلام سمجھنا۔ خرید و فروخت کے دوران کوئی بھی چیز اس کے مشورے کے بغیر نہ بیچنا۔ حتی الامکان کوشش کرنا اسے راستے بھر کوئی تکلیف نہ ہو، اور جتنا جلدی ممکن ہو اسے صحیح سلامت مجھ تک واپس پہنچاؤ۔ اور اگر تم نے میرے فرمان کے مطابق عمل کیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور دنیاوی مال و متاع سے تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو سیدہ خدیجہ نے کاروان تجارت روانہ کرنے سے پہلے اپنے غلام میسرہ سے کہے۔ اس کے بارے مختلف روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کے ساتھ بطور اجیر یعنی اجرت پر تھے یا بطور شراکت دار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے کاروان تجارت کے سلسلے میں پہلی ملاقات کب ہوئی اور اس کا پس منظر کیا تھا، اس بارے میں مکمل تفصیل اس سے پہلے والی ویڈیو میں دی جا چکی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروان تجارت کے ساتھ بھیجنے کے لیے انتخاب کیا۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ الغرض، جب یہ کاروان تجارت روانہ ہونے لگا تو لوگ قافلے والوں کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ عاتکہ بنت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب بھی ان لوگوں میں جمع تھے، اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہنے آئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت گزاروں کا لباس پہنے اونٹ کی مہار مبارک کندھے پر رکھے کھڑے ہیں تو دونوں کے آنسو نکل پڑے۔ خوب روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا، بس قافلہ نکل پڑا۔ جب کارواں مکہ کی حدود سے باہر نکلا تو میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لباس پیش کیا جو سیدہ خدیجہ نے دیا تھا۔ آپ نے وہ زیب تن کیا اور ساتھ میسرہ نے آپ کو اونٹ پر بٹھایا اور خود اس کی مہار تھام لی۔ روایات میں ہے کہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ بھی اس قافلہ تجارت میں موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو میسرہ سے کہنے لگے، اے میسرہ، کیا تو ایک یتیم کو اتنی اہمیت دے رہا ہے؟ اس کو نیچے اتارو اور پرانے کپڑے پہناؤ اور اس سے مشقت کراؤ تاکہ اسے مشکل کام کرنے کی عادت ہو۔ میسرہ نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا، کیا میں تمہارا غلام ہوں؟ میں خدیجہ کا غلام ہوں۔ اسی کا حکم اور اسی کا فرمان ہے۔ جو مال میرے پاس ہے اسی کا ہے، اور میرے جسم میں جان اسی پر قربان ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک اور روایت میں یوں بھی نقل ہے کہ حضرت خدیجہ کا ایک رشتہ دار خزیمہ ابن حکیم سلمہ بھی تھا، جسے آپ نے خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت میں ساتھ روانہ کیا تھا۔ خزیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دوست رکھتا تھا۔ اس نے دوران سفر بہت سی خلاف عادت چیزیں مشاہدہ کی۔ انہی سے منقول ہے کہ دوران سفر ہمارے دو اونٹ بیمار پڑ گئے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات اٹھانا پڑی۔ جب زیادہ مشکل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اونٹوں کے منہ پر رکھے اور دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اونٹ فوراً تندرست ہو گئے۔ یہ معاملہ دیکھ کر خزیمہ اور میسرہ کو بہت تعجب ہوا اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم ہے۔ جب قافلہ بصرہ اور شام کی سرحد پر پہنچا تو بحیرہ کے صومعہ کے پاس پڑاؤ کیا۔ صومعہ چرچ کو کہتے ہیں۔ اس وقت وہاں عیسائیوں کا جو مذہبی پیشوا تھا وہ نستور یا نستورہ تھا۔ راہب نے دیکھا کہ ایک لڑکا ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آپ کو اس درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ کر وہ راہب اپنے صومعہ سے باہر نکلا اور اس درخت کے قریب آ کر میسرہ سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ مکے کے اہل حرم میں سے ہیں اور وہاں سے تجارتی مال لے کر یہاں آئے ہیں۔ یہ سن کر راہب بولا، اس درخت کے نیچے کسی نبی کے سوا آج تک کوئی دوسرا شخص آ کر نہیں ٹھہرا۔ پھر راہب نے تمام مال تجارت آپ سے خرید لیا اور آپ وہ مال راہب کے ہاتھ فروخت کر کے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ
واپس مکہ تشریف لے آئے، اور ابن سعد اور ابن اساکر نے یعلا بن منیہ علیہ رحمہ کی ہمشیرہ سے روایت کی ہے کہ راہب نے میسرہ سے ملاقات کی اور کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی شخص نہیں بیٹھ سکتا تھا، کیا اس لڑکے کی چشم میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا، ہاں، ان کی چشم میں سرخی ہے۔ راہب نے اس علامت کو پا کر کہا، وہ نبی ہیں اور آخر الانبیاء ہیں۔ اور مدارج النبوہ میں ہے کہ نستورہ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے وہ دیکھتا جاتا اور کہتا جاتا، قسم ہے اس خدا کی جس نے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال تجارت بصرہ میں فروخت کیا اور دوسروں سے دونا نفع حاصل ہوا۔ یہی نہیں بلکہ قافلہ والوں کو بھی آپ کی برکت سے اچھا منافع کمانے کو ملا۔ جس وقت قافلہ واپس لوٹا اور مکہ میں داخل ہوا تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اور سیدہ خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ گھر کے بالائی حصہ میں تشریف فرما تھی۔ انہوں نے دور سے آتے ہوئے قافلہ دیکھا تو یہ مشاہدے میں آیا کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آ رہے ہیں، آپ کے اوپر دو بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، جو کہ دراصل فرشتے تھے جو آپ پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ قافلہ مکہ کی حدود میں داخل ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے ملازموں میسرہ اور خزیمہ سے دریافت کیا، بتاؤ کیا معاملات ہوئے ہیں؟ انہوں نے راستے بھر میں ہونے والے تمام واقعات حضرت خدیجہ کے سامنے گوش گزار کر دیے۔ منقول ہے یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ملان کا جذبہ بیدار ہوا، اور اسی لیے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ ناظرین، بعض مفسرین و محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کو اجیر یعنی اجرت پر یا بطور خادم ملازم کے بھی بیان کیا ہے، اور بعضوں نے بطور شراکت دار لکھا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کرنے کو بہتر جانا ہے۔ مگر یہ واضح ہے کہ سیدہ خدیجہ کے مال سے بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تونگر کیا گیا، وگرنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام اغنیاء سے زیادہ غنی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔